اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے فی کل امت، ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر فرقے میں سے، شہیدن گواہ، یہاں امت مراد ہے. جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں گواہ، علیہم ان پر، یعنی ان کے خلاف، من انفسہم انہی میں سے اس لیے ہوگا کہ ہر امت کا جو نبی اور رسول ہوگا وہی گواہ ہوگا، یعنی ہر امت کا گواہ، امت کا نبی اور رسول ہوگا تو وہ انہی میں سے ہوگا. تو جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں گواہ ان پر، انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو بھی، یعنی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ ہم لائیں گے آپ کو بھی بطور گواہ، عَلَى هَؤُلَاءِ ان لوگوں پر. ان لوگوں سے مراد نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ مراد ہیں، جو یا آپ کی امت کے جو لوگ ہیں. ہم لائیں گے آپ کو بھی گواہ ان لوگوں پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے بیان کے لیے. تِبْيَانًا بیان کرنا، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کے لیے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کے بیان کرنے کے لیے، وَهُدًى اور ہدایت، وَرَحْمَةً اور رحمت، وَبُشْرَى اور خوشخبری، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، یعنی فرما برداروں کے لیے. توجہ فرما لیں جی. کل قیامت کے دن ظاہر ہے عدل و انصاف کا نظام ہوگا، عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا. ہر فرد، ہر بشر نے اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور حساب و کتاب اسی بنیاد پر ہوگا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تم نے اس مقصد کو پایا یا نہیں، اور تمہیں اللہ کی طرف سے جو پیغامات آئے تم نے ان پیغامات کو قبول کیا یا نہیں، اور ان پر عمل کیا یا نہیں. یہ حساب و کتاب ہوگا. اور ہر فرد کا ہوگا تو ہر امت کا، سمجھ لیں فرد بن کر، فردوں سے، افراد سے قومیں بنتی ہیں، تو افراد سے امت بنتی ہے. تو بحیثیت فرد کے ڈسکس کریں تب بھی قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، ہر فرد حساب کتاب کا سامنا کرے گا. اور بحیثیت امت کے ڈسکس کر لیں تو تب بھی صحیح ہے کہ ہر امت کو کیا ہے، حساب و کتاب کا سامنا ہوگا، اسے جواب دینا پڑے گا. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے اس امت پر گواہ لائیں گے. ظاہر ہے اس سے مراد اس امت کا نبی اور رسول ہوگا. تو جیسے ہر امت میں سے گواہ ہوگا، وہ ان کے خلاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے گواہ ہونے سے انہی کو مسئلہ بنے گا جنہوں نے انکار کیا ہوگا، تو وہ گواہ ان کے خلاف جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم آپ کو بھی گواہ لائیں گے انہی لوگوں پر جو آپ کے مخاطب ہیں. کل آپ بھی ان کے خلاف کیا ہوں گے، گواہ ہوں گے، یعنی جو نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ظاہر ہے آپ کی گواہی ان کے خلاف جائے گی. تو کل آپ بھی گواہ ہوں گے. جیسے ہر نبی اور رسول اپنی امت کا گواہ ہوگا تو آپ بھی اپنی امت کے لوگوں کے کیا ہوں گے، گواہ ہوں گے. اب دیکھیں یہ بات بطور عقیدہ کے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی نبی اور رسول اپنے مشن میں ناکام نہیں گیا، چاہے اس کو کسی نے مانا یا نہیں مانا. اس نبی اور رسول کے ماننے والوں کی تعداد تھوڑی ہے یا زیادہ ہے یا بالکل ہی نہیں ہے. ایسے بھی نبی ہوں گے کہ ان کے امتیوں میں سے کوئی ایک دو ہوگا، کئیوں کا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ناکام نہیں ہوں گے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا. تو جب انہوں نے پیغام پہنچا دیا
تو ان کا فریضہ پورا ہو گیا، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کا فعل اور ان کی قسمت ہے۔ نبی کے منصب پر، نبی کے فرائض پر، نبی کی ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ان کے انکار کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تسلی بھی دے دی گئی کہ آپ بھی کل گواہ ہوں گے تو انہی کا نقصان ہوگا نا، آپ جن کے خلاف گواہ ہوں گے ان کا نقصان ہے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں، آپ کا تو فریضہ کیا ہے؟ پورا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ گواہی انبیاء اور رسولوں کی اسی بنیاد پر ہوگی کہ لوگ اور قومیں یا قوموں میں سے جو افراد یہاں انکار کرتے رہے ہیں وہاں بھی انکار کر کے بچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس دروازے کو روکنے کے لیے اور اس ہیلے کو اور اس حربے کو ناکام کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے تاکہ حجت پوری ہو جائے، اللہ نبی کو کھڑا کر دیں گے، رسول کو کھڑا کر دیں گے کہ اللہ نے تو نبی اور رسول بھیجے تاکہ امت تک پیغام پہنچا دو۔ اب امت کے لوگ اگر کہیں کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تو نبی اور رسول سے پوچھنا بنتا ہے، بھلے اللہ کے علم میں ہے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی سوال کیا جائے کہ جی آپ نے پہنچایا کہ نہیں، تو انبیاء اور رسول جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب ان کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی، یہ عذر اور بہانہ بھی ختم ہو جائے گا، الٹا جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ظاہر ہے جنہوں نے یہاں انکار کیا وہاں بھی انکار کریں گے، تو جب رسول گواہی دیں گے تو رسول کی گواہی کا نقصان انہی کو ہوگا جو انکاری ہیں، دوسروں کو تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے یہاں بیان کرتے ہوئے انداز یہی ہے کہ ہم گواہ لائیں گے آپ کو ان کے خلاف، اس لیے کہ جو منکر ہیں انہی کو نقصان ہوگا، تو نبی اور رسول کی گواہی انہی کے خلاف ہوگی۔ باقیوں کو تو جو یہاں بھی مان کے گئے ہیں وہاں بھی مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں نے ہمیں پیغام پہنچایا، وہ انکاری نہیں ہے تو ان کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے مسئلہ منکرین کے لیے ہے، تو منکرین کے تو خلاف جائے گی گواہی۔ تیسری یا ذکر ہی اسی انداز میں کیا ہے کہ ہم گواہ لائیں گے ان پر، یعنی ان کے خلاف، انہی میں سے ہم آپ کو بھی گواہ لائیں گے ان پر جو آپ کی امت کے لوگ ہیں، آپ کے مخاطب ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی گواہی ان کے خلاف جائے گی۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہر شے کو آپ کیا کر دیں؟ بیان کر دیں۔ ہر شے، لِكُلِّ شَيْءٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کتاب اتری ہے ہر شے کے بیان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب اللہ نے بنائی ہدایت اور رحمت وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے خوشخبری۔ اب یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں تبیان لکل شیء، ہر شے کے بیان کے لیے، تو قرآن پاک میں تو ہر شے کا ذکر نہیں ہے، دنیا جہان کی ہر شے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا جب کوئی تعارف ہو رہا ہوتا ہے تو جس کا جو تعارف ہو اسی حوالے سے اس کے جز و کل کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، یہ معیشت کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ باقی چیزوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اعداد و شمار کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت کی ہے۔ تو ہدایت کے حوالے سے ہر شے اللہ نے بیان کر دی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ بعض چیزیں جزئی طور پر بیان ہوئی ہیں اور بعض چیزیں کلی طور پر بیان ہوئی ہیں، یعنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر شے یعنی ہدایت کے حوالے سے جتنا کچھ ضروری ہے وہ سب کا سب اصول کے درجے میں اللہ نے اپنی کتاب میں اتار دیا ہے۔ اب ہدایت کے بارے میں، ہدایت کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنانے کے لیے اصول قرآن پاک میں ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں جو امت کو پیغام ملتے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تشریح ہے، قرآن پاک میں موجود اصولوں کی وضاحت ہے۔ اور بعض چیزیں جو ہے وہ اجماع اور قیاس پر چھوڑ دی ہیں، تو اجماع اور قیاس بھی قرآن پاک کے ماتحت ہے، وہ بھی اجماع اور قیاس بھی قرآن پاک کے اصولوں کی روشنی میں ہوگا، اس سے نکل کر نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ بھی، اجماع اور قیاس بھی کیا ہے؟ قرآن پاک کے اصولوں کی روشنی میں ہے، اصولوں سے باہر کوئی شے بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء، تو ہر شے کے بیان کا مطلب ہے ہدایت کے حوالے سے ہر شے
جو تمہاری ضرورت ہے، جو نجات کے لیے لازم ہے، کامیابی کے لیے لازم ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، نیکی بدی، وہ سب اصول اور ضابطے اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے نازل فرما دیے ہیں۔ کسی جگہ تمہیں تشنا نہیں چھوڑا، کسی جگہ تمہیں پیاسا نہیں چھوڑا، اور کسی جگہ تمہیں بند گلی میں نہیں چھوڑا کہ اس کے بعد جناب دروازہ بند ہے اور مذہب تو اس سے ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ اس لیے تو مذاق کرتے تھے مسلمانوں سے کہ دیکھو تمہارے نبی تو پیشاب پخانے کی باتیں بتاتے ہیں، چونکہ ان کا مذہب جو ہے چند مخصوص عبادات کے علاوہ باقی کسی شے کو ڈسکس نہیں کرتا کہ تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ اسلام ہے جو پیدا ہونے سے لے کر، سمجھ آ رہی بات، ایک نام رکھنے سے، گرتی دینے سے لے کر، سر کے بال مونڈنے سے لے کر مرنے والے غسل اور کفن دفن تک پوری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو پوری رہنمائی کرتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، اصول اور ضابطے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اصول بیان فرما دی اپنی کتاب میں، اور اس کتاب کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ، رحمت کا اور خوشخبری کا ذریعہ، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے، یعنی ظاہر ہے قرآن پاک سے فائدہ وہ حاصل کرے گا جو فرما برداری کرے گا، جو قرآن کو مانے گا۔ جو مانتا نہیں ہے اس کو قرآن سے کیا فائدہ، سر کے اوپر رکھے، سینے پہ لگائے اور جناب والا وہ الماری میں رکھ دے، جہاں مرضی رکھ دے، اس کو کیا فائدہ جب قرآن پاک کو وہ مانتا نہیں ہے۔ تو جب مانتا نہیں تو اس کو صحیح معنوں میں فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جن فوائد کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے، فوائد وہی حاصل کرے گا جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، پھر اپناتا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ رہنمائی کی۔ سب سے پہلے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ جب رہنمائی کرتا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہدن، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یعنی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس رہنمائی پہ چلتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَرَحْمَتً، اللہ پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، یعنی ہدایت یہ ابتدا ہے، رحمتاً پھر اس کا نتیجہ ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے پھر خوشخبری ہے ٹھکانے کے اعتبار سے کہ ان کو جنت نصیب ہوگی، اچھا ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جس ترتیب سے الفاظ آئے ہیں، یہ ضرورت بھی اسی ترتیب سے ہے کہ پہلے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت پر عمل کرنے پر رحمت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے اچھے ٹھکانے ہیں، اچھی نعمتیں ہیں، پھر خوشخبری ہے، پھر کسی جگہ کوئی مایوسی پریشانے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔